اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، اسلامیات اختیاری سال 2 ہم پڑھ رہے ہیں، اور اسلامیات اختیاری سال 2 یعنی کہ سیکنڈ ایئر میں ہم سورہ بقرہ کا ترجمہ پڑھ رہے ہیں۔ اس سے پہلے ہم سورہ بقرہ کے 12 رکوع کا ترجمہ پڑھ چکے ہیں۔ آج ہم نے سورہ بقرہ کے رکوع نمبر 13 کا ترجمہ پڑھنا ہے۔ آپ جانتے ہیں پہلے ہم اس رکوع کا ترجمہ پڑھیں گے، اور اس کے بعد اس رکوع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کن واقعات یا احکامات کی طرف اشارہ کیا ہے ان کو ہم تفصیل سے دیکھیں گے۔ کوئی بھی رکوع جب ہم اس کا ترجمہ کرتے ہیں، وہ آپ کا لانگ کوسچن ہوتا ہے۔ اس رکوع کی کوئی بھی آیت پیپر میں آتی ہے کوسچن کے طور پہ، اس کا ہمیں ترجمہ کرنا ہوتا ہے، اور اس آیت کے واقعات کو یا احکامات کو ہم نے تفصیل سے بیان کرنا ہوتا ہے۔ اس کا بھی پہلے ہم ترجمہ کریں گے۔ پہلے ہم ترجمہ کرتے ہیں سورہ بقرہ کے رکوع نمبر 13۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، رکوع نمبر 13 ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تقولوا، تم نہ کہو، راعنا، لفظ راعنا، وقولوا، بلکہ تم کہو، انظرنا، کہ ہم پر نظر کرم کریں یا نظر شفقت کریں، واسمعوا، اور بات کو سنو۔ تم راعنا نہ کہو بلکہ انظرنا کہو۔ اس کے پیچھے ایک بیک گراؤنڈ ہے، اس کا ایک پس منظر ہے کہ وہ یہودی جو منافقین کے طور پہ آ کے صحابہ کی مجلس میں بیٹھ جاتے اور نبی کریم علیہ السلام کے سامنے بیٹھتے، تو جب کوئی بات سمجھ نہ آتی تو وہ یہ لفظ استعمال کرتے، راعنا۔ اس کا جو راعنا کا مطلب ہے وہ یہی، وہ مطلب وہ جو استعمال کرتے تھے راعنا کا معنی، تو وہ جاہل کے طور پہ استعمال کرتے لفظ راعنا کو، یا چرواہے کے طور پہ۔ راعنا کا لفظ اس وقت بولا جاتا ہے جب کسی کو اپنی طرف متوجہ کریں اور بات کو دوبارہ سننے کے لیے انسان کہے۔ وہ کہتے ہیں کہ راعنا، تم ہماری طرف دوبارہ متوجہ ہو یا دوبارہ بات کو کہیں۔ تو اسی لفظ کو جو کفار یا یہودی تھے وہ راعینا کہہ کر کہتے، جس کا معنی تھا چرواہا یا جاہل یا کم پڑھا لکھا۔ وہ اپنے کانٹیکٹس میں لفظ راعینا کا معنی لیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو روکا کہ تم یہ جو لفظ ہے راعینا، یہ چونکہ کفار ان کی نیت اور ہے، وہ کہ نبی کریم علیہ السلام کی یہ لفظ مراد لینے سے شان کم نہیں ہوتی، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے محبوب سے اتنا پیار کرتا ہے کہ ایمان والوں کو وہ لفظ استعمال کرنے سے بھی روک دیا جس کے یہ معنی نکلتے ہوں کہ کفار اس معنی سے نبی کی یہ شان کم کرنا چاہتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اے ایمان والو، تم یہ لفظ ہی نہ کہو بلکہ تم کو انظرنا، اے نبی ہم پہ نظر شفقت کیجئے، ہم پہ نظر کرم کیجئے، واسمعوا، اور سنیں، وللکافرین عذاب علیم، اور کافروں کے لیے جو ہے اللہ نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ ما یود الذین، اور یہ جو کافر لوگ ہیں، ماں نہیں، یود وہ پسند کرتے، الذین وہ لوگ، کفروا جو کافر ہیں جنہوں نے انکار کیا۔ اور وہ کون لوگ ہیں؟ من اہل الکتاب، وہ چاہے اہل کتاب سے ہیں، وللمشرکین، یا چاہے وہ مشرکین ہیں، اہل کتاب ہیں یا مشرکین ہیں، وہ یہ پسند نہیں کرتے ان ينزل، یہ کہ نازل کی جائے، اے ایمان والو، علیکم تم پر، من خیر، کوئی نیکی، کوئی بھلائی، کوئی اچھی چیز تم پر نازل کی جائے۔ نہ تو یہودی یہ چاہتے ہیں، نہ اہل کتاب یہ چاہتے ہیں، نہ نصرانی یعنی کہ عیسائی یہ چاہتے ہیں، اور نہ ہی مشرکین یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں پر کوئی اچھی چیز نازل کرے۔ من ربکم، تمہارا رب کوئی بھلائی تم پہ نازل کرے۔ واللہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ، یختص، وہ خاص کر لیتا ہے، برحمتہ، اپنی رحمت کو، من یشاء، جس کے لیے چاہتا ہے۔
اللہ تبارک و تعالی کسی کا محتاج نہیں ہے کہ کسی کے چاہنے یا نہ چاہنے سے کسی سے اپنی بھلائی کو روک لے گا۔ اللہ تعالیٰ جب کسی سے بھلائی کرنا چاہتا ہے تو وہ اپنے ارادوں میں یکتا ہے، اپنے ارادوں کا مالک ہے، اپنی مرضی کا مالک ہے، اسے کسی سے مشورہ کرنے کی پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت عطا کر دیتا ہے۔ واللہ ذو الفضل العظیم، اور یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما ننسخ، یہ جو ہم کچھ آیات کو منسوخ کر دیتے ہیں، ان آیات اپنی آیات میں سے، نشانیوں میں سے، اور ننسیہا یا ہم بھلا دیتے ہیں، تو نأتی بخیر، پھر ایسا نہیں ہے کہ اس حکم کو ہم بالکل ختم کر دیں، بلکہ نأتی بخیر، ان کی جگہ ہم اس سے اور بہتر احکامات لے کر آتے ہیں۔ اگر اس سے بہتر نہیں ہوتا تو اور مثلہا، تو پھر اسی جیسا کوئی اور حکم ہم اس کی جگہ پر لے کر آتے ہیں جس کو ہم منسوخ کر چکے ہوتے ہیں۔ علم تعلم، اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرمایا کیا تم نہیں جانتے ان اللہ، کہ بے شک اللہ تعالیٰ جو ہے علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر قادر ہے۔ پھر فرمایا علم تعلم، کیا تم یہ نہیں جانتے، کیا تم یہ نہیں جانتے ان اللہ، کہ اللہ تعالیٰ لہو، اسی کے لیے ہے، السماوات، سارے آسمانوں کی بادشاہی، اور والارض، اور زمینوں کی بادشاہی، یعنی کیا تم اس بات سے باخبر نہیں ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی دنیا اور زمین اور آسمان کی بادشاہت کا مالک ہے۔ ساری چیزوں کا مالک کون ہے؟ ساری چیزوں کا مالک اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہے۔ وما لکم، اور نہیں ہے تمہارے لیے، من دون اللہ، اللہ تعالیٰ کے سوا، من ولی، کوئی دوست، ولا نصیر، اور نہ ہی کوئی مددگار۔ زمین اور آسمان میں بادشاہی اللہ تعالیٰ کی ہے، اللہ کے سوا نہ تو تمہارا کوئی مددگار ہو سکتا ہے اور نہ ہی تمہارا کوئی دوست ہو سکتا ہے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان تریدون، کیا تم یہ چاہتے ہو، ان تسألوا، یہ کہ تم سوال کرو، رسولکم، اپنے رسول سے، کس طرح، کما سئل، جیسے کہ سوال کرتے تھے موسیٰ علیہ السلام سے، من قبل، تم سے پہلے کی قومیں، تم سے پہلے جو یہودی تھے تمہارے باوجود، وہ بھی موسیٰ علیہ السلام سے ایسے ہی سوال کیا کرتے تھے، بے جا سوالات، جیسے پیچھے ہم نے پڑھا ہے وہ گائے کا واقعہ، تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم کیا کر لو، تم ایک گائے ذبح کر لو، تو اس سے تمہارے اس قتل کا پتہ چل جائے گا، عامر نامی شخص جو قتل ہوا تھا۔ تو اب وہ ایک گائے پکڑتے ہو ذبح کر دیتے، اس کے آگے انہوں نے کہا کہ وہ کیسی گائے ہو، بوڑھی ہو، جوان ہو، پھر اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم لگا دیا۔ پھر انہوں نے کہا کہ وہ جو ہے نا اس کا رنگ کیسا ہو، پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے رنگ کا حکم لگا دیا۔ اگر وہ شروع میں ہی ایک گائے لیتے حکم کے مطابق اور ذبح کر دیتے، وہ بوڑھی ہوتی، وہ جوان ہوتی، اس کا رنگ کیسا ہوتا، اس کی کوئی قید نہیں تھی، تو وہ سوال کرتے گئے بے جا، اللہ تبارک و تعالیٰ قید لگاتا گیا، حکم لگاتا گیا۔ یہاں پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ یہی احکامات بیان فرما رہا ہے کہ تم موسیٰ علیہ السلام کی طرح اپنے نبی سے بے جا سوال نہ کرو، وہ چیزیں جو تمہارے لیے حرام ہے ہی نہیں، تم کیوں اپنے لیے وہ حرام کرواتے ہو؟ اسی چیز کو اللہ نے یہاں پر بیان فرمایا، اور پھر فرمایا ومن، اور جو شخص یتبدل، تبدیل کر دیتا ہے، الکفر، کفر کو، بالایمان، ایمان کے ساتھ، لیکن جو شخص نہیں مانتا وہ یہ باتیں کرتا رہتا ہے، سوالات کرتا رہتا ہے اور قرآن حکیم کے احکامات کو نہیں مانتا، وہ یوں سمجھے وہ ایمان کے بدلے کفر کو لے رہا ہے اور کفر کے ساتھ ایمان کو تبدیل کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فقد ضل سواء السبیل، بس تحقیق وہ سیدھے راستے سے گمراہ ہو گیا۔ جب قرآن کو نہیں مانتا تو وہ سیدھے راستے سے گمراہ ہے۔ بدہ، اور ایمان والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کثیرون، اکثر لوگ، من اہل الکتاب، اہل کتاب سے ایسے ہیں کہ لو یردوکم، وہ تمہیں پھیر دینا چاہتے ہیں، وہ تمہیں گمراہ کر دینا چاہتے ہیں، من بعد ایمانکم، تمہارے ایمان لانے کے بعد، کفارا، وہ کافر لوگ ہیں، وہ یہ چاہتے ہیں کہ کاش تمہیں ایمان لانے کے بعد کفر کی طرف پھیر دیں، من بعد ایمانکم، تمہارے ایمان لانے کے بعد کس کی طرف پھیر دیں؟ کفارا، کفر کی طرف تمہیں واپس دھکیل دیں۔ وہ یہ نہیں چاہتے کہ تم ایمان لے کر آؤ۔
किस वजह से? हसदन, वो तुमसे हसद करते हैं, मिन इंदि अनफुसिहिम, अपने दिल की हसद की वजह से, अपने हसद की वजह से, मिन बादी, अगरचे हक उन पर जाहिर हो चुका है, तो तुम ये करो कि जब वो हसद की वजह से तुम्हें ये अहकामात देते हैं या तुम्हें गुमराही करने की कोशिश करते हैं, जबकि तुम ये जानते हो कि वो मुनाफिकीन हैं और ईमान लेकर नहीं आए, तो मिन बादी, इसके बाद मा तबय्यना, जो जाहिर हो गया, लहुल हक, उन पर जाहिर हो चुका है, हक जो है उन पर जाहिर हो चुका है। अल्लाह तबारक व तआला ने ईमान वालों को ये कहा कि ये जो कुफार तुम्हें गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं या दीन से दूर करने की कोशिश कर रहे हैं या नबी करीम अलैहि सलाम से दूर करने की कोशिश कर रहे हैं, तुम इनसे कोई बदला ना लो, फाफू, तुम इन्हें माफ कर दो, वस्फहू, तुम इनसे दरगुजर करो, हत्ता, यहाँ तक कि यअती अल्लाह, अल्लाह की तरफ से कोई आ जाएगा, बिअम्रिही, उसका हुक्म, इनके लिए अल्लाह की तरफ से कोई हुक्म आ जाएगा, तुम परेशान ना हो, तुम दीन ईमान पर साबित कदम रहो और अल्लाह तबारक व तआला से अपनी लो लगाए रखो। इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, अल्लाह ताला हर चीज पर कादिर है। आगे अल्लाह ताला ने ईमान वालों ही से फरमाया कि तुम कुफार की इन बातों की तरफ हरगिज़ तवज्जो ना दो, तुम क्या करते रहो, अकीमुस्सलाह, तुम नमाज को कायम करते रहो, बस। दुनिया में क्या हो रहा है, कौन ईमान पर बातें कर रहा है, कौन ईमान को गलत समझ रहा है, कौन इस्लाम की गलत तशरीह कर रहा है, कौन ईमान लाने के बाद कुरान और हदीस से, कुरानी अहकामात से, दीनी तालीमात से लोगों को दूर करना चाहता है, अल्लाह ने उस वक्त यही तालीमात दे दी थी कि तुम इस चीज़ से घबराओ नहीं, बल्कि तुम नमाज को कायम किए रखो, वाक़ ज़कात को अदा करते रहो, वमा तुक़द्दिमू, और जो कुछ तुम आगे भेजोगे, लिअन्फुसिकुम, अपने लिए, मिन खैरिन, भलाई से, तजिदूहु, तो पा लोगे, इंदल्लाहि, अल्लाह के पास, जो कुछ तुम अपने लिए आगे भेजोगे, भलाई का मतलब यहाँ से मुराद है नेकी, जो कुछ तुम नेक अमाल करोगे, जैसे कि पीछे हुक्म दिया गया है कि तुम नमाज को कायम करते रहोगे, तुम ज़कात को अदा करते रहोगे, ये नेक अमाल, वमा तुक़द्दिमू, जो कुछ तुम करके आगे भेजोगे, लिअन्फुसिकुम, अपने लिए, मिन खैरिन, ये सारी नेकियां, तजिदूहु, तुम अल्लाह के पास ज़ख़ीरा पालोगे, इन्नल्लाह बिमा तअमलून बसीर, बेशक अल्लाह तबारक व तआला देखने वाला है, जो भी कुछ तुम अमाल कर रहे हो, अल्लाह इनसे बिल्कुल बाखबर है। वक़ालू, तो उन्होंने कहा, ये जो फिर कुफार लोग थे, अहले किताब थे, मुशरिकीन थे, ये कहने लगे, ला यदखुलुल जन्नह, हर किस कोई शख्स जन्नत में दाखिल नहीं होगा, इल्ला, कहने लगे मगर, मन काना हुदन, जो शख्स यहूदी होगा वही जन्नत में दाखिल होगा, औ नसरान औ नसारा, या जो शख्स ईसाई होगा वही जन्नत में दाखिल होगा। अल्लाह ताला ने फरमाया, तिल का अमानियुहुम, ये इनकी ख्वाहिशात हैं, ये इनकी तमन्नाएं हैं, कुल, आप इनसे ये फरमा दो, हातू, तुम लेकर आओ, बुरहानकुम, अपने लिए कोई दलील। अल्लाह ताला ने फरमाया, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनसे कहिए अगर ये अपने दावे में सच्चे हैं तो तुम कोई दलील लेकर आओ कि जन्नत में तो सिर्फ यहूदी जाएंगे या ईसाई जाएंगे और कोई जन्नत में नहीं जाएगा, तो उनके पास इस किस्म की कोई दलील। अल्लाह ताला ने फरमाया, भला, हाँ, जिसने अपना मुंह अल्लाह के सुपुर्द कर दिया और वो नेकी करने वाला हो, मन अस्लमा, तो जिसने अस्लमा सुपुर्द कर दिया, वजहू, अपना चेहरा, अपना मुंह, लिल्लाहि, अल्लाह तबारक व तआला के लिए, वह हुआ मुहसिनुन, और वो नेकी करने वाला हो, फलहू, बस उसी के लिए है, अजरुहु, उसका सवाब, उसका इनाम, उसका अजर, इंदा रब्बिही, उसके रब के पास। जो शख्स अपने आप को अल्लाह से लौ लगा ले, अल्लाह की तरफ मुँह कर ले, सिर्फ अल्लाह के लिए ही नेकियां करे, वह मुहसिनुन, वो नेकी करने वाला भी हो, अल्लाह ताला ने फरमाया, फलहू अजरुहु, उसी शख्स के लिए अजर है, इंदा रब्बिही, उसके रब के पास। और ऐसा शख्स जिसने अपनी तवज्जो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला के लिए करती हो,
ایسے شخص کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اسے نہ پھر کوئی خوف ہوتا ہے اور نہ ہی اسے کوئی غم ہوتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے اپنی توجہ، اپنا فوکس، اپنا دھیان، اپنی امید، اپنی خواہشات صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی طرف کی ہوتی ہیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ایسے شخص کی کیا کرتا ہے؟ مدد کرتا ہے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی اپنی تمام تر خواہشات کس کی طرف کریں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف کریں۔ اپنا تمام فوکس، یکسوئی، توجہ، دھیان کس کی طرف لگائیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف لگائیں۔ جب ہم ایسا کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ہماری مدد فرمائے گا۔ سورہ بقرہ کا رکوع نمبر 13 ہم نے اس کا ترجمہ کیا ہے۔ اب ہم اس رکوع کے اندر جو آیات ہیں اس میں دیکھتے ہیں کہ کون سے واقعات اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی طرف اشارہ فرمایا۔ سب سے پہلی آیت ہے رکوع نمبر 13 کی، اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تقولوا راعنا، کہ تم راعنا نہ کہو، وقولوا، بلکہ تم کہو انظرنا، کہ ہماری طرف شفقت کریں، واسمعوا، اور ہمیں اور شفقت کریں اور سنیں۔ تو جو سوال آتا ہے آپ کا، آپ ہمیشہ سے جانتے ہیں، اس طرح سے آتا ہے کہ مندرجہ بالا آیت کا ترجمہ کریں اور اس آیت کے احکامات کو یا اس آیت کے واقعات کو تفصیل کے ساتھ لکھیں۔ یہ آیت کا ترجمہ ہم کر چکے ہیں، پورے رکوع کا ترجمہ ہم کر چکے ہیں۔ اب ہم اس پہ نظر ڈالتے ہیں۔ اصل میں جو یہود ہیں یا نصرانی ہیں، عیسائی ہیں، وہ یہاں سے نبی کریم علیہ السلام کی گستاخی کرنا چاہتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے لفظوں کو بھی ختم کر دیا یا انہیں استعمال کرنے سے منع کر دیا جو نبی کریم علیہ السلام کی انسلٹ کی طرف یا نعوذ باللہ گستاخی کی طرف متوجہ کرتے ہو۔ اللہ نے تم ایمان والو تم یہ نہ کہو جس سے ان پڑھ کا معنی نکلتا ہو، جس سے صرف چرواہے کے معنی نکلتے ہو، بلکہ تم میرے نبی کو جب بھی بلاؤ شان والے لفظوں کے ساتھ بلاؤ، بلند لفظوں کے ساتھ بلاؤ۔ تم کو انظرنا، ہماری طرف بھی توجہ کیجیے، ہماری طرف بھی نظر کرم کیجیے۔ جب تم ایسے کہو گے تو تم کفار کے اس حکم سے نکل جاؤ گے جو وہ کہتے ہیں کہ راعینا، یہ چرواہے ہماری طرف تھے، توجہ کر۔ یہ بات سمجھ نہیں آئی، بات کو دوبارہ کیا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کانٹیکسٹ کو ہی بالکل ختم کر دیا کہ جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ہم خدا نہ خواستہ کوئی ایسا لفظ بولے جس سے نبی کریم علیہ السلام کی تحقیر ہو، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایسے لفظوں کو بھی چھوڑ دو، ان احکامات پر عمل کرنا تو دور کی بات ہے۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اسی کو فرمایا۔ اور یہ حدیث دیں گے آپ یہود کی شان میں، یہود کی شان رسالت میں گستاخی، وہ کیسے گستاخی کرتے تھے، کیسے لفظوں کو استعمال کرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے کیسے ان لفظوں کو چھوڑ کر دوسرے لفظوں کو استعمال کرنے کا حکم دیا۔ دوسری آیت رکوع میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما یود الذین کفروا، وہ ہرگز یہ نہیں چاہتے وہ کافر لوگ، من اہل کتاب، وہ اہل کتاب سے ہیں، ولا المشرکین، یا وہ مشرکین ہیں، وہ کبھی یہ نہیں چاہتے کہ ان ينزل علیکم، کہ تمہارا رب تم پر کیا کرے، کوئی بھلائی کرے یا احسان کرے۔ تو کافر لوگ کبھی بھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وہ کبھی بھی یہ نہیں چاہتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانوں پر اس طرح جو ہے نا رحمت کرے یا کوئی بھلائی اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر نازل کرے۔ اس میں کون سا واقعہ ہے یا کس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، اس کو ہم دیکھتے ہیں۔ یہود جو تھے وہ مسلمانوں سے جالس تھے، حسد کرتے تھے، اڑتے رہتے تھے کہ نبوت بنی اسرائیل سے بنو اسماعیل میں کیوں چلی گئی ہے، اور پیغمبر آخر الزمان، آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم سب جانتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی آخری نبی نہیں ہے۔ اور اب اگر کوئی یہ دعویٰ کرے کہ میں آخری نبی ہوں یا نبی کریم علیہ السلام بھی نبی ہیں اور میں بھی نبی ہوں، تو ہم سب جانتے ہیں دائرہ اسلام سے خارج ہے، وہ شخص مرتد ہے اور وہ شخص کافر ہے، دائرہ اسلام میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اس خاندان میں یعنی نبوت جو ہے بنی اسرائیل سے اللہ نے کیوں نکال لی ہے؟ آخر
4000 انبیاء کرام اللہ تبارک و تعالیٰ نے مبعوث کیے تھے، اور بنی اسماعیل میں کیوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ڈال دی ہے؟ تو وہ لوگ جالس تھے، حسد کرتے تھے مسلمانوں سے، ہمارے یہاں یہ آخری نبی کیوں مبعوث نہیں ہوا؟ یہ یہودی ایسا کہا کرتے تھے۔ اسی طرح مشرکین بھی یہ چاہتے تھے کہ نبی ہماری قوم میں ہوتا۔ اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہ تو اللہ کا فضل ہے، اللہ نے جہاں سے مناسب سمجھا اسی خاندان میں نبوت کو نازل کر دیا۔ ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ارادوں میں بااختیار ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کسی مشورے کی ضرورت نہیں ہے کسی سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جسے چاہتا ہے عزتیں عطا فرما دیتا ہے۔ اسی طرح مقام نبوت کو بھی اس وقت اللہ نے جس خاندان میں چاہا اسی خاندان میں مبعوث فرما دیا۔ تو اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو یہودی ہیں اہل کتاب، اور یہ جو نصرانی ہے یعنی کہ عیسائی، یہ بھی اہل کتاب ہیں، انجیل کو ماننے والے ہیں، اور چاہے وہ مشرکین ہیں، اہل کتاب میں یہودی اور نصرانی شامل ہیں، اور ولل مشرکین یہ تو کسی کو نہیں مانتے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنے والے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے یہ تمہارے ساتھ کبھی بھی مخلص نہیں ہو سکتے، کیونکہ ان کے اندر حسد ہے، ان کے اندر جیلسی ہے، یہ تم سے جلتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ارادوں میں بااختیار ہے، یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ جسے چاہتا ہے عطا فرما دیتا ہے۔ ہم نے رکوع نمبر 13 کے واقعات کو تفصیل سے دیکھا۔ رکوع نمبر 13 کی جو شارٹ کوشچن آپ جانتے ہیں کتاب کے آخر میں دیے ہوئے ہیں، وہیں سے آپ کا ٹیسٹ بنتا ہے، اور کے پیپر بھی وہیں سے بنتے ہیں، اور یہاں کے ایم سی کیو جو ہیں وہ بھی آپ جانتے ہیں آخر میں بنے ہوئے ہیں، وہیں سے ہم کیری کریں گے انشاءاللہ العزیز۔ امید ہے آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا، اور امید ہے آپ محنت کے ساتھ پڑھیں گے۔ اجازت چاہتا ہوں۔